السلام علیکم۔ شب برات بڑی مبارک اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں بے حساب برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شب برات اسلامی قمری سال کے 8ویں مہینے یعنی شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی اولاد کا طالب کہ اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مقدمے میں کامیابی اور فتح یابی مانگنے والا کہ اسے یہ چیزیں عطا کی جائیں، ہے کوئی مراد مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، اور ہے کوئی فلاح چیزیں مانگنے والا کہ اسے عطا کی جائیں۔ یہ ندائیں اور بخششیں 14ویں شعبان کی اثر سے شروع ہوتی ہیں اور 15ویں شعبان کی فجر طلوع ہونے تک یہی رحمت و بخشش اور ندا جاری رہتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے سال کے لیے ہر جاندار کی تقدیر لکھتا ہے اور ان لوگوں کی دعائیں کثرت سے قبول کرتا ہے جو اسے سچے دل سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کے 15ویں شب اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں جو اس میں بھی نہیں بخشے جاتے، عام دنوں میں کیا بخشے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان جس بھی وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، اللہ اس کی لغزشیں معاف فرما دے گا۔ اگر ہو سکے تو جن دو شخصوں میں دنیاوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ سب ایک دوسرے سے مل جائیں اور ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر دیں تاکہ رحمت الہی میں سب برابر کے شامل ہو جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، اس رات کی کیا اہمیت ہے، تم جانتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال میں جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں سال مرنے والوں کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اسی میں ان کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رحمت، بخشش اور فضل کے طالب ہوں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنی جو بھی حاجتیں ہوں اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنے اور پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں سب کو معاف کر کے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں، نوافل ادا کریں اور اخلاص اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ یاد رہے کہ اس رات میں عبادت کا ثواب اجتماعی عبادت میں نہیں ہے بلکہ انفرادی عبادت میں ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی قوت کے مطابق جتنی ہو سکے انفرادی عبادت کرے، پھر چاہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، اگر صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہے تو اکیلے پڑھے۔ اجتماعی عبادات صرف فرض نمازوں، تراویح، نماز جمعہ، عیدین اور اسی طرح کی دوسری عبادت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ جہاں دین میں مرضی آ گئی وہ عبادت نہیں، زحمت ہوتی ہے، نہ اس کا ثواب نہ کوئی فائدہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مواقع میں صرف انفرادی عبادت کا حکم ہے، لہٰذا اجتماعات منعقد کرنے کے بجائے ہر شخص اپنے گھروں میں عبادت کرے، کیونکہ یہی اس کی اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں مختصر سی وضاحت دے دوں، بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کی بہتات تھی اور ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم اور مہربان ہے اور وہ کس طرح لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ہمیں اپنے مرحومین رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے دعا کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خوب رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ ناظرین، شب برات بڑی فضیلت اور برکت کی رات ہے۔ یہ رات کسی بھی صورت غفلت اور گناہ میں ضائع نہ کریں۔ یہ وہ رات ہے جسے عبادت و ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ہمیں اس رات کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم آپ کے بڑے گناہگار بندے ہیں، ہم اس مبارک رات کی برکتوں سے محروم نہیں رہنا چاہتے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما اور ہمیں نیک اور کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔